ایک آدمی گناہوں کی وجہ سے جو بے قدرہ ہو چکا تھا اللہ کی نگاہ میں، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، اس رات میں وہ توبہ کرتا ہے تو وہ قدر والا بن جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ویڈیو کا آغاز کریں، تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملے گا اور آپ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں گے۔ اس صورت کے شان نزول سے متعلق احادیث میں روایات منقول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کے سامنے آپ نے بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار کا ذکر کیا کہ جس نے 84 سال کی عمر رات کو مصلی پر تہجد میں اور دن کو گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کر جہاد میں گزاری، یعنی 1000 مہینے اس کی زندگی صرف اسی کام میں گزری۔ ساری رات اللہ کے سامنے قیام کرتا، دن کو گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے جہاد کرتا، صرف دوپہر کے وقت تھوڑا سا قیلولہ اور آرام کر لیتا۔ جب یہ بات صحابہ کرام نے سنی تو ان کو بڑا تعجب ہوا، حیرانگی ہوئی اور فکر لاحق ہوئی کہ ہم جتنی مرضی عبادت کر لیں، ظاہری بات ہے ہماری عمریں تو 60 سے 70 سال کے درمیان، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے تھا کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی، بہت کم ہوں گے جو اس عمر سے تجاوز کریں گے۔ تو انہوں نے اپنے غم کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو ان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسی اثناء میں تھے کہ جبریل امین سورۃ القدر لے کے نازل ہوئے، جس میں اس امت کو ایک بہت بڑی خصوصیت عطا کی گئی۔ وہ کیا ہے کہ میں تمہیں سال میں ایک رات دیتا ہوں لیلۃ القدر، کہ اس رات کی عبادت اگر تم نے پالی تو وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہت بہتر ہے، یعنی صرف ایک رات کی عبادت سے 83 سال کی عبادت کا تمہیں ثواب مل جائے گا۔ اب دیکھیں ایک شخص جس نے اپنی زندگی کے 10 سال یا 20 سالوں میں ہر سال میں لیلۃ القدر پائی، تو اندازہ کریں اس کی مختصر سی زندگی میں کتنے سالوں کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگی۔ تو لیلۃ القدر اس امت کی خصوصیت ہے اور کسی امت کو یہ عطا نہیں ہوئی۔ چنانچہ اس میں منکرین، جو احادیث کے منکرین ہیں نا، منکرین حدیث، ان کا بھی رد ہے۔ عموماً وہ لوگوں کو یہ وسوسہ ڈالتے ہیں، یہ شبہ ڈالتے ہیں کہ احادیث میں آتا ہے کہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھیں تو تہائی قرآن کے برابر ثواب۔ بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اذا زلزلت الارض ایک مرتبہ پڑھو آدھے قرآن کے برابر ثواب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی دکھاتے دیکھو جی یہ حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ تم فجر کی نماز پڑھ کے اشراق کے لیے بیٹھے رہو، اشراق پڑھ کے جاؤ، 2 رکعت نفل پڑھو، ایک حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ وہ کہتے بولا اتنے میں حج اور عمرے کا ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ تو اعتراض کرتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں۔ آپ اسے سمجھائیں کہ دیکھو بھی قرآن کو تو مانتے ہو نا، چونکہ زبان سے وہ دعویٰ کرے گا ہاں میں قرآن کو مانتا ہوں، تو پھر سورۃ القدر پڑھو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ شب قدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب دیکھیں رات ایک ہے اور 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اگر حدیث میں فضیلت آئے تو تم نہیں مانتے، اب قرآن کا بھی کرو انکار۔ معلوم ہوا کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن میں تھوڑا عمل کرنے پر اللہ جل جلالہ زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ آگے خود ہی بتایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ لیلۃ القدر، قدر کے عربی میں یہاں دو معنوں کو لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، قدر کا ایک معنی ہے عظمت اور شرافت۔ کیا مطلب؟ کہ یہ رات عظمت اور شرافت والی ہے اجر اور ثواب کے اعتبار سے۔ ظاہری بات ہے ایک رات کی عبادت کا اجر اور ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ملتا ہے۔
اور بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ قدر کا مطلب یہ ہے تو عظمت اور شرافت ہی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی گناہوں کی وجہ سے جو بے قدرہ ہو چکا تھا اللہ کی نگاہ میں، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، اس رات میں وہ توبہ کرتا ہے تو وہ قدر والا بن جاتا ہے، وہ عظمت والا بن جاتا ہے۔ قدر کا ایک معنی تقدیر بھی ہے۔ پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس رات میں وہ جو نوشتہ تقدیر ہے نا، ازل میں جو لوح محفوظ میں سب کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، تو اس رمضان المبارک سے لے کے آنے والے رمضان تک جو جو تقدیر کے فیصلے، ایک سال کے تقدیر کے فیصلے، خوشی کے، غمی کے، بارشیں کتنی برسنی ہیں، کتنی موتیں ہونی ہیں، کتنوں کو زندگی ملنی ہے، کتنوں نے حج پہ جانا ہے، کتنوں نے عمرے پہ جانا ہے، کس نے مالدار ہونا ہے، کس کے گھر میں ہلاکتیں ہونی ہیں، تو یہ تمام کے تمام پورے سال کے فیصلے اور تقدیر فرشتوں کو حوالے کر دی جاتی ہے جو ان امور کو نافذ کرنے والے ہیں۔ چنانچہ ترجمان القرآن حبر الامہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جو فرشتے ان امور کو نافذ کرنے والے ہیں نا، وہ چار ہیں: جبریل امی علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام۔ یہ چار فرشتے ہیں جو ان امور کو نافذ کرتے ہیں، لیکن کیسے نافذ کرتے ہیں؟ اپنی مرضی سے نہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے۔ یہاں جو حکم ہوا ہے نا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، تو لیلۃ القدر میں اتارنے سے مراد کیا ہے؟ مطلب یہ کہ پورا کا پورا قرآن جو لوح محفوظ میں محفوظ تھا، اس کو یک بارگی ایک ہی مرتبہ لیلۃ القدر میں، شب قدر میں لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان کے اوپر نازل کیا گیا، آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، اور اس مقام کا نام ہے بیت العزت، بیت العظمت۔ اس مقام پر پورا قرآن نازل کیا گیا۔ اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ آسمان دنیا سے جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی نا، وہ وحی لیلۃ القدر میں نازل ہوئی، وگرنہ سارا کا سارا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کم و بیش 23 سال کے لگ بھگ عرصے کے اندر نازل ہوا ہے، 23 سال کے عرصے میں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو سورہ دخان کے اندر ہے نا، وہاں اللہ فرماتے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ جمہور مفسرین ان کا یہی نظریہ کہ لیلہ مبارکہ سے مراد بھی لیلۃ القدر ہے، کیونکہ یہ تو سب کے ہاں اتفاقی بات ہے نا کہ قرآن پاک لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، تو وہاں لیلۃ القدر کو ہی لیلہ مبارکہ کہا گیا۔ بعض مفسرین اور علماء نے یہ جو کہا ہے نا کہ اس سے مراد شب برات ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات، شب برات وہ رات مراد ہے۔ وہ پھر ان دونوں قولوں کے درمیان تطبیق یہ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں سورہ دخان میں بھی یہ ذکر ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر حکمت والے امر کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ پھر آیا تقدیر کا 1 سال کا فیصلہ فرشتوں کے حوالے شب برات میں کیا جاتا ہے یا لیلۃ القدر میں کیا جاتا ہے؟ تو بعض علماء جو کہتے ہیں نا کہ لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات ہے، وہ ان دو قولوں میں یوں تطبیق کرتے ہیں، اجمالی طور پر 1 سال کی تقدیر کے فیصلے شب برات میں فرشتوں کو دیے جاتے ہیں، اور تفصیلی طور پر وہ ساری نوشت لیلۃ القدر میں فرشتوں کے حوالے کی جاتی۔ اب یہ جو لیلۃ القدر ہے، شب قدر، کس تاریخ کو ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی احادیث اور روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 40 اقوال نقل فرمائے کہ شب قدر کون سی رات ہے، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ نے 50 اقوال نقل کیے کہ شب قدر کس رات میں ہوگی، یہ کون سی رات ہے شب قدر۔ لیکن ان اقوال کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، علماء اور جمہور اور احناف رحمہم اللہ کے نزدیک راجح
اور صحیح قول یہ ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی اور آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں ہونے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، تم لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فَاطْلُبُوا فِي الْوِتْرِ مِنْهَا، آخری عشرے کی بھی جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر اس کو تلاش کرو۔ چنانچہ ابتدا میں جب لیلۃ القدر اس امت کو ملی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رات کے بارے میں بتلایا گیا تھا کہ یہ کون سی رات ہے۔ آپ اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلے اپنی امت کو بتانے کے لیے، کیا دیکھا کہ سامنے دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں، آپ کے علم میں جو اس کی تعیین ڈالی گئی تھی وہ اٹھا لی گئی۔ اندازہ کریں لڑائی جھگڑے میں کتنی نحوست ہے۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے آ رہا تھا کہ وہ کون سی رات ہے، لیکن میں نے دو مسلمانوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، ان کی اس نحوست کی وجہ سے مجھ سے اس کی تعیین اٹھا لی گئی، لہذا اب اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لیکن اگر غور کیا جائے نا، یہ بھی امت کے لیے بڑی مفید ہے، بڑا فائدہ مند چیز ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر وہ ایک رات متعین ہوتی تو مسلمان صرف اس ایک رات کی عبادت کرتے، اب چونکہ متعین نہیں ہے، کم از کم آخری عشرے کی طاق راتوں کو ضرور جاگا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ایک کی بجائے 5 راتوں کی عبادت ہوتی تو فائدہ ہی ہوا نا۔ اور بعض تو اعتکاف کرتے ہیں پورا عشرہ، لیلۃ القدر کی جستجو میں اعتکاف ہوتا ہے۔ جب یہ لیلۃ القدر کا نزول ہوا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلاش کرنے کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، صحابہ کرام نے بھی ساتھ کیا۔ جب عشرہ مکمل ہوا آپ اٹھنے لگے تو جبریل امی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ جس کی تلاش میں آپ بیٹھے ہیں نا وہ آگے ہے۔ چنانچہ آپ دوسرے عشرے کے آپ نے اعتکاف کیا، صحابہ کرام نے بھی کیا۔ جب وہ عشرہ مکمل ہوا تو جبریل امی نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ آگے والے عشرے میں، تو پھر آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا اور اس عشرے میں لیلۃ القدر کو پایا۔ اب راجع یہی ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے اور آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں اس کے زیادہ چانس ہے۔ ایک رات نہیں بلکہ اس میں گھومتی ہے، کبھی 21ویں ہوگی، کبھی 23ویں ہوگی، کبھی 25ویں ہوگی، کبھی 27ویں ہوگی، کبھی 29ویں ہوگی۔ اس لیے آخری عشرے کی ساری راتوں میں، طاق راتوں میں جستجو کرنی چاہیے۔ لیلۃ القدر کے فضائل، سب سے بڑے فضائل تو اس کے یہی ہیں جو سورۃ القدر میں بیان ہوئے کہ اس میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ اب اندازہ کریں، قرآن پاک کتابوں کی سردار کتاب ہے، جس رات میں نازل ہوئی وہ رات سال کی تمام راتوں کی سردار ہے۔ جو فرشتہ قرآن کو لے کے آئے جبریل امی وہ تمام فرشتوں کے سردار ہے، اور جس مہینے، جس ماہ مبارک میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ بھی تمام مہینوں کا سردار، اور جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ نبی بھی تمام انبیاء کا، یعنی قرآن جس کی قرآن سے نسبت ہوتی گئی، جیسے قرآن سردار ہے وہ بھی سردار بنتا گیا۔ رمضان کے ساتھ نسبت ہوئی تو رمضان سردار بن گیا مہینوں کا، رات کے ساتھ نسبت ہوئی تو لیلۃ القدر تمام راتوں کی سردار بن گئی، جبریل امی علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہوئی تو وہ تمام فرشتوں کے سردار بن گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہوئی تمام نبیوں کے سردار بن گئے، اور اس امت کے ساتھ نسبت ہوئی تو یہ امت ساری امتوں کی سبحان اللہ سردار بن گئے۔ لیلۃ القدر کے فضائل میں بہت بڑی بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب کتنی بہتر ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو الف کا لفظ بولا نا، الف عربی میں 1000 کو کہتے ہیں، عرب والوں کے ہاں گنتی کا آخری لفظ ہے الف، الف 1000، یعنی الف سے اونچا عدد عربی کے اندر نہیں ہے، کوئی بڑھاتے جائیں گے۔ تو اس لیے یہاں اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 الف سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟
یعنی بتلا دیا تمہاری گنتی کی جہاں انتہا ہوتی ہے نا اس سے بھی لیلۃ القدر افضل ہے۔ سبحان اللہ، کتنی اعلیٰ۔ اور لیلۃ القدر کے فضائل پھر احادیث مبارکہ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ لیلۃ القدر اس سے وہی محروم رہتا ہے جو ہر خیر سے محروم ہے، یعنی لیلۃ القدر سے کوئی بندہ محروم نہیں رہتا، وہی محروم ہوتا ہے جو ہر بلائی سے محروم ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا لیلۃ القدر سے بدبخت آدمی ہی محروم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جب ہوتی ہے نا تو سدرۃ المنتہا پر جو فرشتے ہیں اعلیٰ درجے کے، جبریل امین کے ساتھ وہ زمین پہ اترتے ہیں، وہ لگا دیتے ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں، اور جبریل امین کے 100 پر ہیں، 2 پر اس رات وہ پھیلاتے ہیں، مشرق سے مغرب سارا ان کے پروں کے تحت آ جاتا ہے، اور فرشتوں کی جماعتوں کو کہتے ہیں ساری زمین کا چکر لگاؤ، جس کو بھی تم عبادت میں کھڑا پاؤ، ذکر و اذکار میں پاؤ، دعائیں مانگتا پاؤ، اس کے ساتھ مصافحہ بھی کرو، اس کی دعا پر آمین بھی کہو، اور اس کے لیے رحمت کی دعا بھی کرو، اور اس پر سلام بھی بھیجو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر جب طلوع فجر ہوتی ہے نا تو فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں واپس جانے کے لیے، تو جبریل امین سے پوچھتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے آپ ہمارے رب کے ہاں کیا انعام ہے؟ تو جبریل امین فرماتے ہیں ان سب کی مغفرت کر دی گئی سوائے چند شخصوں کے۔ نمبر 1 مشرک کی مغفرت نہیں، نمبر 2 والدین کے نافرمان کی مغفرت نہیں، نمبر 3 صلہ رحمی رشتے ناطے کو توڑنے والے کی مغفرت نہیں، نمبر 4 جو دل میں کینہ رکھنے والا ہے اس کی مغفرت نہیں، نمبر 5 شراب خور جو شراب کا عادی ہے اس کی مغفرت بھی نہیں۔ لیلۃ القدر کے بارے میں ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو اپنے رب سے کیا دعا مانگوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مانگو اللہم انک عفو، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی مجھے بھی معاف کر دیں۔ تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے بھی اترتے والروح اور روح اترتی، روح سے مراد جبریل امین علیہ السلام، جبریل امین کی قیادت میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، من کل امر ہر امر لے کر، یعنی وہی جو تقدیر کے فیصلے ہیں نا اس رمضان سے اگلے رمضان کے وہ سارے لے کے اترتے ہیں۔ سلام اے ہی سلام، یہ رات سراپا سلامتی ہے، یعنی اس کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہے، امن ہی امن ہے، امان ہی امان ہے، شر نہیں ہے، برائی نہیں ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، فجر طلوع ہونے تک رب کی طرف سے رحمتوں کی برسات ہی برسات ہے۔